الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعترة نبيه المصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلى اللهم صل على محمد آپ سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے بہترین انسان ہیں، سب سے اچھی امت ہے، اس لیے کہ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہ فرمانا ہے کس ہستی کا؟ آپ کے اور میرے رب کا، رب العالمین کا، جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس ہستی کا یہ فرمانا ہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ آیت سنتے ہیں، کوئی بھی آیت قرآن کی سنتے ہیں، کوئی بھی جو ہے حدیث سنتے ہیں، کوئی بھی فرمان سنتے ہیں، جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو ہماری ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے کہ ابھی یہ آیت ہے اور اب اس کے اوپر ایک بڑی لمبی گفتگو ہوگی، بہت سارے جو ہے وہ علمی مطالب بیان کیے جائیں گے، بہت ساری علمی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا فرمان، اس کے اندر بہت ہی زیادہ گہرے علمی مطالب پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن جو ہے وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے کہ انسان جتنا بھی آگے چلا جائے، جتنا بھی ظاہری طور پہ ترقی کر جائے، جتنا اپنے آپ کو جو ہے بلند کر لے ذہنی طور پہ، علمی طور پہ، قرآن پھر بھی اس کے لیے ہدایت ہے، قرآن پھر بھی اس کے لیے نور ہے۔ کوئی انسان قیامت کے دن تک کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اب قرآن کا علم کم پڑ گیا ہے اور میرا علم زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہیں، ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی دلیل مانگے تو دلیل یہ 1400 سال ہے قرآن کے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ ایک سورہ بنا کے لے کے آؤ، ایک آیت بنا کے لے کے آؤ، لیکن نہیں بنا سکے۔ 1400 سال کی انسانیت جو ہے اس کے سامنے قرآن چیلنج کر رہا ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو بہت بڑے بلند علمی معیار پہ تصور کر رہا ہے، لیکن اس میں یہ کہنے کی جرأت نہیں ہے کہ میرا علم قرآن سے بڑا علم ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے علمی مطالب موجود ہیں۔
मताले मौजूद हैं कि कयामत तक की इंसानियत जो है वो उससे फायदा उठा सकती है, लेकिन उसका ये मतलब कतअन नहीं है। बहुत सारे गहरे इल्मी मतालिब के मौजूद होने का मतलब ये कतअन नहीं है कि जो शख्स इल्मी दस्तरस नहीं रखता उसके लिए कुरान में कुछ नहीं है, ये मतलब कतअन नहीं है। यही कुरान का मौजज़ा है कि जिस मेयार का, जिस इल्मी मेयार का इंसान कुरान को हाथ लगाए, कुरान को पढ़े, उसी के लिए कुरान के अंदर हिदायत मौजूद है। तो एक आम इंसान से लेकर एक बहुत बड़े दानिशवर तक उसके मेयार के मुताबिक कुरान में हिदायत मौजूद है। कुरान की हर आयत, ये आमतौर पे हर किताब में नहीं हो सकता, हर बुक में नहीं हो सकता। दुनिया किताबें लिखती है, किताबें लिख के उनको साथ में लिखना पड़ता है कि हमने ये किताब किन लोगों के लिए लिखी है। इसीलिए तो आम जो मुतालिया की किताबें होती हैं वो और होती हैं, जो सिलेबस की किताबें होती हैं वो और होती हैं। इसीलिए जो है स्कूल का सिलेबस और होता है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस और होता है। हर जो है इंसान के लिए, जो इंसानों के तबके हैं मुख्तलिफ, उनके लिए जब किताबें लिखी जाती है तो लिखने वाला कहता है कि मैंने ये खास तबके के लिए किताब लिखी है। आम लोगों के लिए लिखी है तो खास लोगों के लिए नहीं है, खास लोगों के लिए लिखी है तो आम लोगों के लिए नहीं है। मुज्तहिदीन किराम बहुत सारी किताबें लिखते हैं, हम तक बहुत थोड़ी सी पहुंचती है। बहुत सारी किताबें जो मुज्तहिदीन किराम के अल्फाज उनके जुबान से निकलते हैं, जब वो दर्स देते हैं तो वो दर्स किताबों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और बड़े ज़ख़ीम, बड़ी जो है लंबी किताबें लिख दी जाती हैं उनके दुरूस के ऊपर मुश्तमिल। लेकिन वो जब प्रिंट हो जाती हैं तो वो किताबें खास उलमा के लिए होती हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मुज्तहिदीन के लिए होती हैं, कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि जो मुज्तहिद बनना चाहता है उसके लिए होती हैं, कुछ किताबें आम तालिब इल्म के लिए होती हैं और कुछ किताबें आम लोगों के लिए होती हैं। लिहाजा जब भी किताब लिखी जाती है तो उसमें इस चीज को मलूज़ खातिर रखा जाता है कि किसके लिए लिखी जा रही है। ऐसा कोई इंसान है नहीं, ऐसी कोई और हस्ती है नहीं कि जो एक किताब लिखे और कहे कि मैंने हर किसी के लिए लिख दी है। आम आदमी पढ़े तो उसके लिए भी इसमें इल्मी ज़ख़ीरा है। एक दानिशवर, एक फिलोसफर अगर इस किताब को पढ़े तो उसके लिए भी एक इल्मी ज़ख़ीरा है। ऐसी किताब नहीं लिख सकता कोई इंसान। लेकिन कुरान का ये मौजज़ा है कि अगर एक भेड़ बकरी चराने वाला, देहात में रहने वाला इंसान कुरान को पढ़े तो उसके लिए भी उसमें हिदायत है। और अगर एक अजीम दानिशवर, एक अजीम फिलोसफर इस कुरान की जो है आयात को पढ़े तो उसके अंदर भी जो है उसके लिए, उसके अंदर उस इंसान के लिए, दानिशवर के लिए भी इस कुरान के अंदर इल्म है। और ऐसा नहीं कि एक आयत को छोड़ के दूसरी आयत, दूसरी आयत को छोड़ के दूसरी आयत, यानी किसी आयत में है और किसी आयत में नहीं है। कुरान की हर आयत को अगर आम आदमी पढ़े तो हर आयत में उसके लिए इल्म है, उसके लिए हिदायत है। और अगर एक अजीम दानिशवर कुरान की हर आयत को पढ़े तो उसी आयत में, जो जिस आयत में एक आम आदमी के लिए इल्म है, उन्हीं लफ्जों में एक अजीम दानिशवर के लिए भी इल्म मौजूद है। तो ये कुरान का मौजज़ा है। कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान जो है, कभी नशिस्तें ऐसी पुरतकल्लुफ हो जाती है। पुरतकल्लुफ समझते हैं ना, कभी ऐसी पुरतकल्लुफ नशिस्तें हो जाती हैं, यानी उसमें ऐसे तकल्लुफात इल्मी को रख दिया जाता है कि जो आम लोगों के लिए नहीं होते। और कभी ऐसा होता है कि दानिशवर हजरात ऐसी बात करते हैं कि जो दानिशवरों के लिए नहीं होती। तो बहुत जरूरी होता है कि ये देखा जाए कि हमें कहां कौन सी गुफ्तगू करना है। कभी ऐसी भी मजलिस हो जाती है तकल्लुफात इल्मी में
کہ پوری مجلس کے بعد معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کہنے والے نے کہا کیا ہے اور سننے والے نے سنا کیا ہے. پوری 1 گھنٹے کی، 1.25 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو گئی، لیکن معلوم ہی نہیں پڑا کہ کہنے والے نے کیا کہا اور سننے والے نے کیا سنا. ہاں ثواب ہو جاتا ہے دونوں کو، کیونکہ مجلس کا ثواب بھی تو ہوتا ہے، تو ثواب پہ اتفاق کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں ہے کیا وہ تکلفات علمیہ کی وجہ سے معلوم نہیں ہو پاتا کہ اس میں کیا تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن کی ہر آیت میں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، تو جایا جائے اعلیٰ علمی جو مطالب و معانی و مفاہیم ہیں ان کی طرف جایا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ بھول جائے کہ اس کا ایک سادہ سا بھی مطلب ہے. ایک علمی تکلفات سے نکل کے ایک سادہ سا بھی اس آیت کا مطلب ہے کہ جو ایک سادہ انسان کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت ہے. تو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں 1-2 مجلسوں میں یہ بار بار عرض کیا اور اس پہ زور دیا میں نے کہ دیکھیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں قرآن پڑھتے ہوئے، جب بھی قرآن پڑھیں، ابھی ریپیٹ کی دیتا ہوں، جب بھی قرآن پڑھیں ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے. بات کر رہا ہے تو پھر سننا تو پڑے گی نا. ایسے تو نہیں کہ صرف زبان سے پڑھتے رہیں گے اور کان میں نہیں جانے دیں گے، دماغ میں نہیں جانے دیں گے، دل میں نہیں جانے دیں گے. قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، اس زمانے میں نازل ہو رہا تھا، ان سے بات کر رہا تھا. یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر زمانے میں تر و تازہ ہے، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوا. اگر اس وقت کا انسان پڑھے تو اس کے لیے اس وقت نازل ہوا ہے، اگر آج کا انسان پڑھے تو آج کے انسان کے لیے آج قرآن نازل ہو رہا ہے. قرآن تر و تازہ ہے، لہذا اپنے اذہان کو حاضر رکھ کے یہ سوچ کے قرآن پڑھا جائے کہ یہ قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے کنتم، دیکھیں نا گفتگو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کنتم آپ لوگ، آپ کی طرف قرآن بات کر رہا ہے. آپ لوگ، تو آپ لوگ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن بات کر رہا ہے نا، تو اسی لیے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اچھا اس کے اوپر گفتگو پہلے بھی جو ہے 3-4 مجلسیں ہو گئی ہے، 3-4 ہفتے سے جو ہے بلکہ اس پہ گفتگو جاری ہے اور اس پہ اور بھی بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے. تو اگر علمی مطالب و مفاہیم میں جائے تو اسی طرح بات چلتی رہے گی، لیکن ایک سادہ سا مطلب ہے اس آیت کا، اس کو ہم مس نہ کر دیں. آگے بات کریں گے لیکن اس سادہ سے مطلب کو مس نہ کر دیں. وہ کیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے لوگ ہیں، کیوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اچھے لوگ ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. ایک سادہ سا مطلب پہلے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، قرآن کو سمجھنے کے یہ سٹیپس ہیں. اچھا اچھے لوگ وہ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا تو اچھا آدمی نہیں ہے. تو ایک سادہ سا مطلب یہ ہے. ایک اور سادہ سا مطلب ہے، ایک اور قدم آگے بڑھا لیں. وہ سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اچھا ہم بھی بننا چاہتے ہیں، اچھا ہم بھی رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں. ایک اور سادہ سا مطلب ہے جب قرآن کہتا ہے کہ آپ اچھے لوگ ہیں جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور ہمارے دل کی حسرت بھی یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں ہم اچھے لوگ ہوں، تو اب تھوڑا سا ہم اپنی طرف دیکھیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یہ قرآن کا فائدہ ہے. اس سادہ سے مطلب کو مس کر دیا، گزر گئے،
وہ بڑے بڑے علمی مفاہیم کی طرف، بڑے بڑے علمی مطالب کی طرف کہ جس پہ ایک ایک دو گھنٹہ مجلس پڑھی جاتی ہے، اس کو چھوڑ کے ان کی طرف چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ آپ اچھے لوگ ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اب یہیں پہ ہم رک کے سوچ لیں کہ کیا ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، یا ہم نے اپنا کلچر، اپنا جو ہے طریقہ کار، اپنا رہن سہن ایسا بنا لیا ہے کہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں اور مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے اس طرح، کہہ سکتے اسمارٹ آدمی جو ہوتے ہیں کہہ سکتے اس طرح، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا اچھوں میں سے بروں میں آپ کو شمار کروا دے۔ اگر آپ ان چیزوں میں جو ہے اس کلچر کو ایڈوپٹ کر لیں گے، اس طریقہ کار کو ایڈوپٹ کر لیں گے، یہ طریقہ زندگی اپنا لیں گے کہ میرا کسی سے کیا لینا دینا ہے، تو پھر قرآن کی نظر میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے آپ جو ہے باہر۔ اور صرف یہ نہیں کہ اچھے برے کی بات، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھے برے کی پہچان ہے۔ اور ایک قدم اور، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پورے معاشرے کو ملا دیا، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ کس چیز میں ساتھی ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے، ایکول ہونے چاہیے، جی، تو قرآن ابھی بتا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے ایکول ہیں۔ کس چیز میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ سب کے سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سب کے سب مل کے، ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے، پورے کا پورا معاشرہ مل کے، مرد اور عورتیں، مومن مرد اور عورتیں مل کے کوشش کرتی ہیں اچھائی کا بول بالا ہو جائے اور برائی کی نظر۔ تو وہی سادہ سادہ قرآن سے سادہ سا لیسن کہ کیا ہم سب مل کے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلے تو ایک ایک آدمی کی بات کی نا، کیا ہم سب مل کے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی میں، غور سے دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، بڑی ٹریجڈی ہو گئی، ہم نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی کو غلط لگے تو بتا دیں۔ ہم نے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے بارے میں غور کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ واقعتاً ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ لفظ کہا اپنی زبان سے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا ہم نے گہرائی میں کبھی جا کے سوچا؟ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، سوچا کہ اس لفظ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے غور کرنے کی کوشش کی، یا صرف ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول خدا کو مانتے ہیں، اس میں ہمیں اپریسیشن مل جائے کہ ہم مانتے ہیں؟ کوئی ایسا آدمی آئے جو آ کے کہے کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں کیونکہ آپ مولا علی کو مانتے ہیں، ہم اس پہ خوش ہو گئے، ہمارا یہ تقاضا ہو گیا۔ کیا ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم نے کہا کہ ہم مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں بھائی؟ کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ کس طرح مانا جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے ماننے کا؟ ہم نے کہا ہم قرآن کو مانتے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے ہم سارے کا سارا مانتے ہیں۔ کسی نے آ کے پوچھ دیا بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، کہنے لگے وہ تو معلوم نہیں، پھر مانتے ہیں؟ پوری زندگی اپنے آپ کو دھوکا دیا،
پوری زندگی اپنے آپ کو ہم نے دھوکہ دیا. یہ لفظ ہم نے ہزاروں مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کیا. ہم قرآن کو مانتے ہیں, جو قرآن میں لکھا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ پہ ہمارا ایمان ہے. ایمان تو تب ہوگا نا کہ جب معلوم ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہے. معلوم ہی نہیں تو کسی نے آج پوچھ لیا اچھا آپ قرآن کو الحمد کی الف سے لے کے بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک پورا مانتے ہیں؟ کہنے لگے ہم پورا مانتے ہیں, ایک ایک لفظ کو مانتے ہیں. اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک؟ کوئی ایک دو چیزیں بتائیں کیا لکھی ہوئی ہے. کہنے لگے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے لیکن ہم مانتے ہیں. اسی کو ریورس کر دیجئے. جب انسان سوچتا نہیں ہے, جب انسان پڑھتا نہیں ہے, جب انسان غور نہیں کرتا ہے, جب انسان انٹرٹینمنٹ والی مجلس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ قرآن کو مانتا ہوں, یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب کو مانتا ہوں, یہ معلوم نہیں کہ علی ابن ابی طالب کیا چاہتے ہیں. رسول خدا کو مانتا ہوں لیکن یہ معلوم نہیں کہ رسول خدا کیا چاہتے ہیں. اللہ کو مانتا ہوں لیکن یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے. پھر یہ مسئلہ تو مومنین مرد اور عورتیں جو ہے وہ مل کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں. یہ جو آیتیں ہیں, ایک اور آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے تو پھر اگلی بات کرتا ہوں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور عورتیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے, بڑی صاف, بڑی بات سے, بڑی ہدایت والی. وہ کیا کرتے ہیں؟ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. بالکل اسی وزن کی آیت ہے جس وزن کی پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ منافق مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. منافق مرد اور عورتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ یامرون بالمنکر, معروف کی جگہ منکر کو رکھ دیا قرآن نے, اور منکر کی جگہ معروف کو رکھ دیا. ان کا کیا کام ہے؟ یامرون بالمنکر, برائیوں کو پرموٹ کرتے ہیں, مل کے برائیوں کو پرموٹ کرتے ہیں. خدا نہ خاصہ اگر برائی پرموٹ ہو رہی ہے کسی عمل سے, کسی ذکر سے, کسی بات سے, کسی طریقہ کار سے, اگر برائی پرموٹ ہو رہی ہے تو یہ منافقت کی نشانی ہے. برائی کو پرموٹ کرتے ہیں وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ, اچھائیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. کہنے لگے جناب ہم نے ساری زندگی امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا. ساری زندگی امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا. ساری زندگی برائی سے روکا, اچھائی کا حکم دیا. پوچھنے والے نے پوچھ لیا, جیسے پہلے کوشچن کیا تھا نا, کوشچن کرنے والے نے, ہم نے کہا اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, مولا علی کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھ لیا قرآن میں لکھا کیا ہے؟ کہنے لگے وہ تو معلوم نہیں ہے لیکن مانتے ہیں. رسول خدا کو مانتے ہیں, پوچھنے والے نے پوچھ لیا رسول خدا کہتے کیا ہے, فرماتے کیا, وہ تو معلوم نہیں ہے, ایک حدیث بھی معلوم نہیں ہے لیکن مانتے ہیں. جی اللہ کو مانتے ہیں لیکن معلوم نہیں اللہ کیا فرماتا ہے, لیکن مانتے ہیں. یہاں پہ بھی پوچھ لیا, قرآن نے معیار دیا. قرآن نے کہا مومن وہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. منافق وہ ہے جو امر بالنہی اور جو ہے امر بالمنکر اور نہی عن المعروف کرتا ہے. یعنی مومن وہ ہے جو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے, برائی سے روکتا ہے. منافق وہ ہے کہ جو اچھائی سے روکتا ہے اور برائی کو پرموٹ کرتا ہے اور برائی کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے. ہم نے کہا جناب ہم نے الحمدللہ ساری زندگی امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا. مولانا نے کہا میری زندگی گزر گئی, میں چھوٹا سا تھا, میں نے پڑھنا شروع کیا, میں نے دیکھنا شروع کیا, امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا. لوگوں نے کہا کہ ہم نے بھی پوری زندگی یہی کیا, امر بالمعروف کیا, نہی عن المنکر کیا, اچھے کاموں کی لوگوں کو ترغیب دی,
نے وہی کوشچن دوہرا دیا، ذرا بتاؤ معروف کہتے کسے ہیں، منکر کہتے کسے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں۔ اور کبھی ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں معلوم ہے یہ فلاں چیز جو ہے یہ اچھی چیز ہے، فلاں چیز اچھی چیز ہے، فلاں چیز اچھی چیز ہے، فلاں چیز اچھی چیز ہے، تو ہم نے ساری زندگی یہی کیا، ساری زندگی یہی کیا۔ لیکن ہم نے سامنے والے نے پوچھ لیا، اس نے کہا اچھا آپ کہتے ہو یہ اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، بتاؤ کہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اچھی چیز ہے؟ کہاں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ یہ اچھی چیز ہے؟ پوری زندگی اس میں گزاری ہے، کہاں سے معلوم ہوئی یہ اچھی چیز ہے؟ تو یہ معلوم نہیں کہاں سے معلوم ہوئی یہ اچھی چیز ہے۔ مثال دے دو تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ کہنے لگے ہم نے ہمیشہ امر بالمعروف کیا، ہمیشہ نہی عن المنکر کیا، ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ دین کی خدمت کی، تعویذ لکھ لکھ کے دیے۔ ہم نے لوگوں کو کہا کہ سورہ یاسین پاکٹ میں رکھا کرو، پاکٹ میں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا آپ کا۔ ہم نے کہا کہ گاڑی کے سامنے جو ہے گاڑی میں قرآن لٹکا دیا کرو، آپ محفوظ رہو گے۔ کتنی اچھی اچھی باتیں ہم نے لوگوں کو سکھائی ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو سکھائی ہے۔ ہم نے طرح طرح کے رسم و رواج دین کے نام پہ لوگوں کو سکھا دیے اور عبادت سمجھ کے کرتے رہے۔ ہم نے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا کہ سورہ یاسین کو پاکٹ میں رکھا کرو، گاڑی میں لٹکایا کرو، یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ ساری کی ساری آپ نے اس کو بڑا اچھا کام سمجھ کے پوری زندگی کیا ہے، یہ بتاؤ یہ ہے کہاں پہ، یہ کس نے کہا ہے، یہ کس جگہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح سے اچھا کام ہوتا ہے؟ کسی نے زمانہ بدل گیا، کسی نے سامنے سے آ کے کہا، اس نے کہا میرے بھائی سورہ یاسین کو پاکٹ میں رکھنے سے سورہ یاسین انسان کو محفوظ نہیں کرتی ایکسیڈنٹ سے، سورہ یاسین کو سمجھ کے پڑھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انسان کی پوری زندگی ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تمہارے کردار کا کہیں بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اگر سورہ یاسین کو پڑھو گے، سمجھو گے، جانو گے۔ تمہارے ایمان کا کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ ایمان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا کہیں، کیسے ہوتا ہے ایمان کا ایکسیڈنٹ؟ بہت پکے مومن ہیں، بہت جو ہے مخلص مومن ہیں، لیکن جب سامنے برائی آ گئی تو اب اس کی لذت بھی اپنی جگہ پہ ہے، تو پھر ایمان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایمان کی گاڑی تباہ ہو گئی، شیطان نے یہ ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ تو سورہ یاسین کو اگر اس طرح سے لوگے تو پھر کبھی ایکسیڈنٹ نہیں، پھر جو ہے ہمیشہ صحیح چلتے رہو گے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بہت ضروری بات ہے۔ انہی کے اندر تھوڑا سا یہ بھی ہے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ باتیں ہوتی رہتی ہے۔ کبھی بات ہو جائے کہ مولانا ہر دفعہ یہی ٹاپک لیتے ہیں، کیوں ٹاپک چینج نہیں کرتے؟ ایک ہی طریقہ ہے ان کے بات کرنے کا، چینج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آپ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہاں پہ ہوتا ہے؟ ان چیزوں میں ہوتا ہے جو میری اور آپ کی زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں، ریلیٹڈ چیزوں میں ہوتا ہے۔ جو چیزیں ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امر بالمعروف کہاں ہوگا؟ جہاں پہ دیکھا جائے گا کہ ایک اچھا کام مس کیا جا رہا ہے، مسنگ ہو رہی ہے یہاں پہ، تو وہاں پہ قرآن کہے گا چلو چلو جلدی کرو، جلدی کرو، اس بات کو پروموٹ کرو، پروموٹ کرو اس بات کو۔ یہ بات توجہ نہیں ہے اس کی طرف، امت کی توجہ نہیں ہے اس کی طرف لوگوں کی، جلدی کرو اس بات کو پروموٹ کرو۔ اور سب کو کہتا ہے، صرف مجھے نہیں کہتا، آپ کو بھی کہتا ہے، مجھے بھی کہتا ہے قرآن کہ یہ اچھی بات مس ہو رہی ہے، لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں کسی وجہ سے، تو اب بات کرو۔ تو قرآن کے اس حکم کی وجہ سے ممبر پہ آ کے بات کی جائے گی۔ اب اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، نہیں، یہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ آپ بات کرو، نہی
کہتا ہے چلو جلدی کرو، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ۔ کس طرح رکاوٹ بن جاؤ؟ اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی انفارمیشن کے ذریعے سے، جو کچھ قرآن میں سے جانتے ہو، جو کچھ حدیث میں سے جانتے ہو، اس کے سامنے رکاوٹ بن جاؤ۔ تو یہ قرآن نے جو ہے حکم دے دیا کہ آپ اس طرح سے کرو، ضروری ہے اس طرح سے کرنا۔ تو ان آیتوں میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ مولانا وہی ٹاپک کیوں لیتے ہیں کہ جو ابھی کل پرسوں کی کوئی بات ہے۔ مولانا ایسی بات کیوں نہیں کرتے کہ جو سب کو جو ہے سب کو پسند آ جائے۔ وہ تو ریلیٹڈ بات کریں گے، ریلیونٹ بات کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے جس چیز سے میری سوسائٹی کا تعلق ہی نہیں ہے، میں اس چیز کے اوپر گفتگو کر کے اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں گا؟ ایک سوشل پرابلم ہے ویسٹ کا یا ایسٹ کا، وہاں کا ہے، یہاں پہ وہ پرابلم ہے ہی نہیں، تو میں اس کو کیوں ڈسکس کروں گا اور اپنا بھی ٹائم ضائع کروں گا اور آپ کی بھی ٹائم ضائع کروں گا؟ میں تو اس کو ڈسکس کروں گا کہ اگر کوئی چیز ریلیٹڈ ہے میری سوسائٹی سے اور اس کے اندر کسی معروف کو اگنور کیا جا رہا ہے تو مجھے اسلام کہتا ہے اس پہ بات کرو۔ وہ جب کبھی بات ہوتی ہے نا کہ مولانا یہی کیوں پڑھتے ہیں، مولانا یہ چھوڑ کے اور بھی تو بہت ہزاروں باتیں ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، میرے بھائی آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ آپ وہ بات سننا چاہتے ہیں کہ جو ہماری لائف کو ٹچ نہ کرے، اپنا بھی ٹائم ضائع کریں گے، میرا بھی ٹائم ضائع کریں گے، آپ کا بھی ٹائم جائے گا، میرا بھی ٹائم جائے گا۔ اسلام کہتا ہے اس بات کو ٹچ کرو جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اس چیز کو، اس اچھی چیز کی مسنگ کو ٹچ کرو کہ جو مس ہو رہی ہے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی گفتگو میں اس غلط بات کو ٹچ کرو کہ جو غلط بات ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ غلط کام نہیں کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی مجلس پڑھ دو، پورے 2 سال مومنین کے درمیان میں رہو اور ان کے درمیان جو معروف کی مسنگ ہو رہی ہے، جو نہیں ان میں چل رہا ہے، جو منکر ان میں چل رہا ہے، یعنی جو برائی وہاں پہ چل رہی ہے، جو غلط راستہ وہاں پہ چل رہا ہے اور جو صحیح بات جو ہے وہاں پہ مس ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے 2 سال آپ اس کو ٹچ ہی نہ کرو، 2 سال کے بعد پتا چلے کہ جو مسنگ معروف کی پہلے دن تھی وہ ویسے کی ویسے ہے اور جو برائی پہلے دن سے تھی وہ ویسے کی ویسے ہے۔ اگر ویسے کی ویسے ہے تو 2 سال آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں مجلس پڑھی۔ کون سی مجلس پڑھی؟ جس کا سوسائٹی کو پریکٹیکل لائف میں کوئی فائدہ نہیں تھا، کچھ لینا دینا نہیں تھا ان کے کردار سے۔ 2 سال پہلے بھی وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، 2 سال بعد بھی جہنم کے کنارے پہ کھڑے۔ فاصلہ کم ہوا، جہنم کے کنارے سے واپس آئے، واپس ہٹے۔ وہ جو برائیاں مسنگ تھیں، وہ جو اچھائیاں مسنگ تھیں، وہ اچھائیاں جو ہیں وہ لوگوں نے پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ وہ جو برائیاں چل رہی تھیں ان برائیوں سے رکنا شروع کر دیا۔ اسے کہتے ہیں مجلس، اسے کہتے ہیں حسینیت۔ اور یہی مجلس کا سلیبس ہوتا ہے۔ یونیورسٹی ہے نا، مجلس یونیورسٹی ہے۔ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، کربلا درسگاہ۔ اس لفظ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو گیا۔ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، مولا علی پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ہے کیا معلوم نہیں۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے، ٹریجڈی ہو گئی، کربلا درسگاہ ہے۔ وہی کربلا میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ یونیورسٹی ہے نا، جو سلیبس تو ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سلیبس کیا ہے کربلا میں۔ سبجیکٹس تو ہوتے ہیں وہاں پہ، ہمیں معلوم ہے کون کون سے سبجیکٹس جو ہے وہ کربلا میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ وہاں پہ پیدا
لگا ہوا تھا، اسلام کا ایک سلیبس ہے، یزید نے اس سلیبس کو ریموو کرنے کی کوشش کی تھی۔ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہو گئے تھے، حسین ابن علی نے فرمایا یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور کربلا کے میدان میں آ کے قربانی دے کے اسلام کے اس سلیبس کو بحال کر دیا۔ کبھی سازش ہوتی ہے نا کہ یہ سبجیکٹس نہیں پڑھانے چاہیے کیونکہ یہ خاص لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، تو اس قوم کو نیچے گرانے کے لیے، الٹریٹ کرنے کے لیے پابندی لگا دی جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی اردو زبان کا مخالف ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی یونیورسٹی میں اردو زبان کا آپشن ہونے نہیں چاہیے تاکہ لوگ اردو نہ سیکھ پائیں، یا اگر کوئی انگلش کو پسند کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ بس انگلش ہی پڑھائی جائے تاکہ انگلش پروموٹ ہو جائے۔ یزید چاہتا تھا فسق و فجور پروموٹ ہو جائے، حسین چاہتا تھا کہ تقوی کو جو ہے پروموٹ کیا جائے۔ یزید کو تقوی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، حسین کو تقوی سے دلچسپی تھی۔ حسین فسق و فجور کا مخالف تھا، حسین چاہتا تھا تقوی کو پروموٹ کیا جائے، یزید چاہتا تھا فسق و فجور کو پروموٹ کیا جائے۔ فسق و فجور کو پروموٹ کرنے کے لیے تقوی کا سلیبس، اسلام کا سلیبس وہ نکالنا چاہتا تھا اسلام سے، اور تقوی کے سلیبس کو رکھنا چاہتا تھا۔ حسین ابن علی ڈٹ گئے، اور حسین ابن علی نے جو ہے وہ قرآن کو اور محمد وآل محمد علیہ السلام کے فرمان کو کہ جو اسلام کا سلیبس ہے کربلا میں قربانی دے کے اسے بحال کر دیا، اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں نے قربانی دی ہے اس سلیبس کو بحال کرنے کے لیے۔ یہ کربلا یونیورسٹی ہے جس میں تقوی الہی، قربت الہی، محبت الہی، عبادت الہی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کا سلیبس قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لہٰذا اگر ادھر بیٹھ کے لیکچر دینا ہے تو دائیں بائیں کی کہانی نہیں چلے گی، پنڈت اور پادری کا قصہ نہیں چلے گا، 12 امام ہیں ان کی سٹوری سناؤ، اپنی مثالیں نہیں چلے گی، سلیبس تبدیل نہیں کرو، سلیبس تبدیل کرو گے تو پھر دور چلے جاؤ گے، پھر اس کے باوجود کہ یہ یونیورسٹی ہے اسٹوڈنٹ جاہل رہ جائے گا۔ ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی میں چیئرز بھی ہے، یونیورسٹی میں جو ہے وہ بلڈنگ بھی ہے، یونیورسٹی میں ہر چیز ہے، لیکن سلیبس ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ سکسیسفل ہوں گے اسٹوڈنٹس؟ نہیں ہوں گے۔ اور اگر سلیبس ہو ہی چینج جائے، ریپلیس ہو جائے کسی اور چیز سے، تو پھر اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ لہذا جب یونیورسٹی کہا ہے تو اس بات کو یاد رکھو کہ اس یونیورسٹی کا سلیبس اللہ کا قرآن اور محمد وآل محمد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ سننے والے کو بھی قرآن سننا ہے، محمد وآل محمد علیہ السلام کا فرمان سننا ہے، اور پڑھنے والے کو بھی یہی پڑھنا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں پڑھنا۔ اگر انٹرٹینمنٹ والے چکر میں چلے گئے، انٹرٹینمنٹ ادھر ہوتی ہے تھیٹر میں، باہر میں ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ مجلس میں نہیں ہوتی ہے، مجلس میں علم ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، محمد وآل محمد علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے، تو اس کو پروموٹ کر دو۔ یہ سلیبس کبھی تبدیل نہیں ہونے پائے، اس میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اس میں بھی جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے تاکہ یہ سلیبس کبھی تبدیل نہ ہو۔ اگر کوئی تبدیل کرنے لگے تو اس کو روک دو، اگر نہیں روکا تو پھر کیا ہوگا؟ حق اور باطل آپس میں مکس اپ ہو جائیں گے۔ جب مکس اپ ہو جائیں گے تو حق اسے کہتے ہیں جو 100% ہوتا ہے، اس میں 1% غلط آ گیا تو باطل ہو جائے۔ خالص چیز کسے کہتے ہیں؟ خالص دودھ، خالص شہد، ہم کہتے ہیں نا خالص دودھ، خالص شہد۔ ابھی جا کے شہد جو ہے وہ شہد کے چھتے سے نکالا، جہاں پہ شہد کی مکھی ہوتی ہے، بناتی ہے شہد، آپ نے وہاں سے نکالا، نکال کے ایک برتن میں ایسے رکھا، تو یہ خالص ہے، 100% خالص ہے، اسی کو خالص کہتے ہیں، اسی کو پیور کہتے ہیں۔ لیکن کیا کیا؟ ایک بچے نے پانی کے اندر اپنی انگلی کو ڈبویا، اور ڈبونے کے بعد اس کی
یہ ویٹ انگلی ہے، جو گیلی انگلی ہے، جو تر انگلی ہے، اس تر انگلی کو، اس ویٹ فنگر کو اس نے لا کے شہد کے اوپر رکھا۔ اب 1 کلو گرام شہد جو ہے برتن میں تھا، جو ہم نے اپنے ہاتھ سے خالص اتارا تھا، اس کے اوپر جب انگلی کو رکھا تو پانی کا ایک تھوڑا سا قطرہ اس شہد میں گر گیا۔ اب یہ خالص نہیں تھا، اب یہ خالص نہیں تھا۔ ایک ہے خالص اسلام۔ خالص اسلام کہاں ہے؟ خالص اسلام اس صورت میں ملے گا اس کربلا کی یونیورسٹی سے کہ جب اس یونیورسٹی کا سلیبس قرآن اور محمد علیہ السلام کا فرمان ہوگا۔ خالص اسلام وہاں پہ ہے، اپنے ٹریڈیشن میں، اپنے طریقہ کار میں، اپنے جذبوں میں، اپنی خواہشات میں۔ خالص اسلام مت ڈھونڈیے، خالص اسلام قرآن اور محمد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، ہم بالمعروف کرتے نہیں ہیں، بالمعروف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کبھی حق اور باطل کو جو ہے وہ مکس اپ نہیں ہونے دینا، کبھی نہیں ہونے دینا۔ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے، ایسے بلائنڈلی چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، آخر میں معلوم یہ ہوا کہ جو کیا تھا سب غلط ہو گیا۔ کیوں نہیں؟ کبھی نہیں ہونے دینا۔ اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے کنٹرول رکھنا ہے، نہیں تو فتنے پیدا ہو جائیں گے، فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہ فتنے اور فساد کا بھی اپنا مفہوم ہے، آج کل اس کو بدل دیا گیا ہے۔ جو ہماری مرضی کی بات کرے وہ ٹھیک ہے، جو ہماری مرضی کی بات نہ کرے وہ فتنہ اور فساد ہو جاتا ہے۔ اگر مومن فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں فتنہ اور فساد کسے کہتے ہیں۔ نہ فرماتے ہیں انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع۔ آپ جاننا چاہتے ہیں فتنہ کسے کہتے ہیں، فساد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فتنے پیدا ہوتے ہیں، فتنے پھوٹا کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ حق کی گفتگو سے فتنے پھوٹتے ہیں؟ فرماتے نہیں، حق کی گفتگو سے کبھی فتنہ نہیں پھوٹتا۔ فتنہ پھوٹتا ہے کس چیز سے؟ ایسی خواہشات سے کہ جن خواہشات کو فالو کیا جاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک اپنی خواہش پیدا ہوتی ہے، اپنی مرضی ایک پیدا ہوتی ہے۔ انسان اس کو نہیں دیکھتا کہ یہ مرضی قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے اگینسٹ ہے، اس کو فالو کرتا ہے۔ جب اس کو فالو کرتا ہے، اپنی مرضی کو فالو کرتا ہے، تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب اپنی مرضی کو جو ہے وہ اہمیت دیتا ہے، قرآن کو اہمیت نہیں دیتا، پھر فساد پیدا ہوتا ہے، وہ کردار کا فساد ہو یا عقیدے کا فساد ہو۔ جب انسان کی زبان پہ یہ لفظ آتا ہے کہ دنیا جو کہے میرا دل یہ مانتا ہے، یہ آپ کے دل کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ وہ کیا حیثیت کیا ہے، چیز کیا ہوا؟ میرا دل یہ کہتا ہے۔ آپ کے دل کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام نام ہے قرآن اور محمد علیہ السلام کے فرمان کا۔ لہذا انسان کے جاہل ہونے پہ قرآن سے، محمد علیہ السلام کے فرمان سے، اسلام سے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میرا دل یہ مانتا ہے۔ اور ہو آپ کیا چیز ہو، آپ جبرائیل ہو، کوئی نبی ہو، کیا چیز ہو آپ، امام ہو، کیا چیز ہو آپ، یہ لفظ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ آدمی باطل پہ جو ہے چل رہا ہے، چونکہ اپنی خواہش کو تابع ہے نا۔ ایسی خواہشات کہ جن کی انسان اتباع کرتا ہے، وہ خواہشات انسان کو، وہ خواہشات جو ہے وہ فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ ایک طرف قرآن آ جائے گا، ایک طرف خواہش آ جائے گی، تو جھگڑا تو ہوگا، لیکن اگر سب کے سب قرآن کی طرف چلے گئے تو پھر جھگڑا ہوگا۔ فرماتے ہیں احکام تبتدع یخالف فیہا کتاب اللہ۔ دوسری چیز جو سوسائٹی میں فساد پیدا کرتی ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں ایسے احکامات، ایسی چیزیں دین کے نام پہ پریکٹس کی جاتی ہیں، ایسی ٹریڈیشنز، ایسے رسم و رواج دین کے نام کے اوپر پریکٹس کیے جاتے ہیں کہ جو قرآن کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ ایسی چیز جو قرآن کے اگینسٹ ہے، اس کو دین کے نام پہ اڈاپٹ کر دیا ہے، اس کو چلا رہے ہیں۔
ہر چیز کو قرآن کے پیرامیٹر پہ تولا جائے گا، اور جو قرآن کے پیرامیٹر سے ہٹ کے ہوگی اس کو اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیا جائے گا، پھر سکون ہو جائے گا۔ وَيَتَوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالٌ، فرماتے دو کام تو یہ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ خواہشات ایسی ہوتی ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے، ایک یہ کہ ایسی پریکٹس ہوتی ہے جو قرآن سے ہٹ کے ہوتی ہے، دو چیزیں ہو جاتی ہے۔ فرماتے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ پھر اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو لے کے بھاگ پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے، فرماتے نہیں بنا ہمارے پھر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ایسی توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کچھ مرضی قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم کو اسی کو پروموٹ کرنا، چھوڑ دو قرآن کو، کوئی ضرورت نہیں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہمارے یہ جو ٹریڈیشنز ہیں یہ ایسے کی ایسے رہیں گی، کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایسے آدمی پیدا ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں کہ جو ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی ٹریڈیشنز، اپنے رسم و رواج، اپنا کلچر، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، قرآن کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی قرآن کو پروموٹ نہ کرے اور اپنی ان چیزوں کو، خواہشات کو، رسم و رواج کو، کلچر کو قرآن کے مقابلے میں پروموٹ کرے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی کہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو برائی کو پروموٹ کرتی ہیں اور اچھائی کا راستہ روک دیتی ہیں، جبکہ قرآن کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، ادھر لفظ آ گیا نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے محفل بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے برائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کا سہارا بن کے برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، جبکہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کا سہارا بن کے اچھائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے فتنے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے برائی کو پروموٹ کیا جائے گا اور قرآن کو بند کر کے سائڈ میں رکھ دیا جائے گا، اگر مومن کرواتے پھر فتنہ ہو جائے گا۔ یتولی علیہا رجال علی غیر دین اللہ، اللہ کے دین کو چھوڑ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے غلط چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَالَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ لَمْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَدِينَ۔ ایک بات یاد رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، حق کو باطل کے ساتھ کبھی مکس اپ نہیں ہونے دینا۔ جہاں بھی کوئی حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ کرنے لگے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دینا کہ نہیں میرے بھائی، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، غلط یہ ہے، صحیح یہ ہے، وہاں پہ فرق کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حق اور باطل کو کبھی مکس اپ نہ کیا جائے تو ڈھونڈنے والے سے حق کبھی چھپتا نہیں ہے۔ جب کوئی ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے نا، اس سے حق کبھی نہیں چھپتا۔ چھپتا کب ہے؟ چھپتا اس وقت ہے کہ جب ایک آیت ادھر سے لی اس کو غلط پیش کیا، ایک حدیث ادھر سے لی اس کو غلط پیش کیا، ایک ٹریڈیشن ہے، اب لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیا کریں؟ اب جو ہے اس ٹریڈیشن کو کہیں نہ کہیں سے جو ہے لا کے اسلام کا نام دینا ہے، اس وقت حق چھپ جاتا ہے۔ ہم مسئلہ نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، عام مسئلہ نہیں ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ مولانا ہمیں کیا ان چیزوں سے لینا دینا، اپنی نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے ختم، بات ختم ہو گئی، ہم ان چکروں میں ہم کیوں پڑے؟ ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ کن باتوں میں آپ نے ہم کو لگا دیا؟ اندر ہوتا کہ ہم کے دن اسی کا پوچھا جاتا ہے، ہم بالمعروف کرتے تھے، نہیں منکر کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہر چیز میں ہوتا ہے نا، ہر غلط بات کبھی جو ہے وہ عقیدے میں ہوتی ہے، کبھی عمل میں ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کلچر میں ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ انسان کی سوچ میں ہوتی ہے۔ ہر غلط بات کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ مولانا یہ ہمارا کام تھوڑا ہی ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کرے گا؟ آرڈر کرتا ہے، کیا کرے گا؟ ضروری ہے، کیا کرے گا؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کی طرف بلائیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ ضروری ہے، نہیں کرنا چاہتے تو مرضی ہے، جواب دے دیجیے، مرضی ہے۔
امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی حق کو چھپنے نہ دینا آپ کی ڈیوٹی ہے، حق کو نہیں چھپنے دینا تاکہ ڈھونڈنے والے کے لیے سامنے رہے گا، بیچارہ ایسے بھٹکتا نہ رہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَالِصًا مِنْ لَبْسِ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ السُّنُّ الْمُعَانِدِينَ، اگر حق اپنی جگہ پہ واضح رہتا تو کسی دشمن کو حق کے خلاف بولنے کی جرأت نہ ہوتی۔ آج لوگ بولتے ہیں نا حق کے خلاف، کیوں ہوتی ہے جرأت؟ ہم حق کو خالص رہنے نہیں دیتے، ہم حق کے اندر اپنی ٹریڈیشن، حق کے اندر اپنے رسم و رواج، اپنی خواہشات، وہ جو المومنین نے پہلے فرمایا ہے ہمارے پاس خالص شیعت جو بالکل قرآن کے مطابق ہو، ہے ہمارے پاس ہماری پریکٹس میں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، کیا ہم ہر چیز کو قرآن کے مطابق ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا ہر چیز کو محمد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہمارے پاس، کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ محمد کے فرمان میں لکھا ہے، لیکن یہ ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ مولانا کو یہ کہنا پڑتا ہے، مولانا کو یہ کہنا پڑتا ہے دوسرے آدمی کے سامنے شیعت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جناب دیکھیں معافی چاہتا ہوں کہ یہ تو قرآن میں ہے اتنا، لیکن یہ جو ہمارا تھوڑا سا آگے ہے نا، یہ ہماری پبلک کی خواہشات ہے۔ مولانا کو یہ کہنا پڑتا ہے، لہذا آپ مائنڈ نہیں کریں، اس چیز کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیچاری پبلک کی خواہشات ہے، پبلک کے لاڈ ہے، پبلک کے جو ہے وہ ناز ہے جو ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، نہیں تو کیا کرے پبلک ناراض ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اصل شیعت دیکھنی ہے تو وہ صرف یہ ہے جو بک میں لکھی ہے، اور اگر پبلک کے ناز اور لاڈ دیکھنے ہیں تو وہ پبلک کی پریکٹس میں گھوم رہے ہیں۔ تو ہماری پبلک کو دیکھ کے آپ شیعت کا اندازہ نہ لگائیں، شیعت کو دیکھنا ہے تو وہ صرف آپ بک پڑھیں، یہ کہنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، یعنی یہ ہمارا خدا نخواستہ یہ ہمارا دین ہو گیا ہے کہ ہم جب دین بتانے کے لیے جائیں تو ہمیں کہیں جناب دین یہ بک میں لکھا ہے، باقی یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا پبلک کا اپنا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلنے کیا کر سکتے ہیں، نہیں یہ جو پبلک کا طریقہ کار ہے انہوں فرماتے ہیں یہ خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں گے، فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، یہ جھگڑے پیدا ہوتے رہیں گے، یہ جو ہے خواہشات کے پیچھے چلتے رہیں گے، لوگ آپ کے دشمن بنتے رہیں گے۔ لیکن اگر حق کو پیور کر دیں گے کوئی آپ کو اعتراض نہیں کر سکے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا ادھر سے لیا جاتا ہے، تھوڑا سا ادھر سے لیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک 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 ہے، وہ ایسے ملا دیا جاتا ہے۔ جب ملا دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر حق چھپ جاتا ہے، خالص نہیں رہتا نا، پھر حق باطل کے ساتھ چھپ جاتا ہے۔ تو جب چھپ جاتا ہے فَيَسْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے کرندے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے کرندے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنے مرضی کے مطابق جو ہے وہ گھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حق اور باطل مکس ہے نا، ایسے ملا ہوا ہے، تو اب کسی کو گمراہ کرنا ہوگا تو کیا کریں گے، ادھر باطل ہے ادھر حق ہے، یا ادھر باطل ہے ادھر حق ہے، تو اب سامنے آدمی آئے گا اس کو کہیں گے دیکھو یہ حق تو ہے لیکن جو پیچھے باطل چھپا ہوا ہے جو آپ نے مکس اپ کر دیا ہے، اور جو پیچھے باطل چھپا ہوا ہے دکھانے کو یہ دکھائیں گے، پروموٹ کرنے کو یہ کریں گے۔ آیت پڑھیں گے قرآن کی، قرآن حق ہے کہ نہیں ہے، آیت قرآن کی پڑھیں گے مطلب اپنا نکالیں گے، حدیث رسول کافی سے پڑھیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا رپورٹر غالی ہے، یہ نہیں بتائیں گے، لفظ لاج البلاغہ سے نکالیں گے، ٹرانسلیشن اپنی کر دیں گے، حق اور باطل کو اس طرح کر کے، کیوں، اس لیے کہ خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اس لیے کہ ان ٹریڈیشنز کو، اس کلچر کو کہ جو ہم نے بنا لیا ہے اور پھر اس ضد کے اوپر ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم کو یہی پریکٹس کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دکھائیں گے قرآن، مطلب اپنی مرضی کا لیں گے، دکھائیں گے حدیث
مرضی کا لیں گے، اس طرح ہو سکتا میرے لوگوں نے فرما کے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جن کا راستہ شروع سے سیدھا ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایسی چیزیں کوئی ایسا نہیں کرتی ہیں. وہ اس مکسچر میں سے یہ جو شیک بنا ہوا ہے حق اور باطل کا، وہ اس میں سے بھی حق کو ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں اور دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ یہ حق ہے. لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ حق اور باطل کو کبھی مکس نہیں کرنا. کوئی کرنے جائے حق اور باطل کو ایسے مکس اپ، تو آپ نے نہیں ہونے دینا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی مکس اپ کرنے جائے تو ہم اس کو روکتے ہیں کہ بھائی یہ مکس اپ نہیں بناؤ، پلیز مہربانی کرو. ہم روکتے ہیں. وہ یاد ہے نا آپ کو میں نے کہا کہ ایک مطلب بالکل سامنے کا ہوتا ہے اور ایک مطلب علمی بہت بڑا لمبا جس میں بڑی گفتگو کی جائے تو 2-4 گھنٹے گفتگو ہو جاتی ہے. اس فرمان کا ایک مطلب بہت سادہ سا یہ ہے کہ کیا ہم روکتے ہیں اگر مکسچر بننے لگتا ہے؟ ایک تو یہ ہے. اچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود ہی مکسچر بنانا شروع کر دیتے ہیں؟ دوسرے کو روکنا تو دور کی بات، ہم خود مکسچر بنانا شروع کر دیتے. تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا سا باطل ایسے لا کے ملا کے اور رکھ دیا اور کہا کہ یہ ایک مکسچر بنا ہوا ہے، دین کا ایک مکسچر بنا ہوا ہے غلط اور صحیح چیزوں کا. آخری لفظ کہہ رہا ہوں، غور سے سن لیجیے گا. ہماری سب کی ریسپانسبلٹی ہے. میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس لوگوں مباشی میں جو ہے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی امام نہیں آیا، کوئی نہیں آیا یہاں پہ. اگر وہ کہیں ہسٹری میں لکھا ہوا تو مجھے بتائیے گا کہ کوئی یہاں پہ آیا ہو. کوئی نہیں آیا. یہاں پہ صرف آپ آئے، صرف آپ آئے. جو آپ کریں گے وہی شیعت ہے ان لوگوں کے لیے، وہی شیعت ہے ان لوگوں کے لیے. جو آپ کریں گے وہی اسلام ہے ان لوگوں کے لیے. ایک مکسچر بنا ہوا ہے ٹریڈیشنز کا، اسلام کے عقیدوں کا، اسلام کے احکامات کا. ایک مکسچر بنا ہوا ہے. اس مکسچر کو مجھ جیسے طالب علم یا پھر کبھی علماء کرام آتے ہیں، اس مکسچر میں سے حق اور باطل کو جدا کر کر کے آپ کو دکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ کلچر ہے، یہ دین ہے، یہ ٹریڈیشنز ہے، یہ عقیدہ ہے، اور یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، خواہشات ہے. ایسا مکسچر بنا ہوا ہے. جب کسی کے سامنے اسلام کو پیش کرنا پڑتا ہے ایک طالب علم کو، مجھ جیسے ایک حقیر آدمی کو کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ میری شیعت کیا ہے، تو اس میں سے 50 چیزوں کو جدا کر کے بتانا پڑتا ہے کہ پلیز اس کو نہیں دیکھنا، یہ میری قوم کا کلچر ہے. دین دیکھنا ہے تو یہ میری قوم کا دین ہے. لیکن یہ جدا تو تب ہوگا نا کہ جب کوئی کرنے والا ہو.